آج تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، آج موبائل فون انٹرنیٹ نے دنیا کتنی آسان کر دی ہمارے لیے، گلوبل ولیج بن گیا، ٹریول کتنا فاسٹ ہو گیا، صبح بندہ کہیں ہوتا ہے شام کہیں ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں دیکھ کر ہو سکتا ہے آج کا کوئی سائنس کا دیوانہ کھڑا ہو اور کہے کہ جناب ہر دور کے لوگوں کی عقلوں کے مطابق اور ان سے اوپر لیول کا معجزہ جو ہے اللہ نے انبیاء کو عطا کیا، تو بتائیے سائنس کی اتنی ترقی، اب تو چاند پہ انسان جا رہے ہیں اور اس کی آگے کی باتیں ہو رہی ہیں، مریخ پر اور بلیک ہول اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو اس دور کے بھی نبی ہیں، تو کوئی ایسا معجزہ ہے جو سائنس کو جواب دے سکے؟ ایسا کوئی میریکل ہے؟ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے رب عز و جل کی، اور رب نے کیسی عطائیں نبی پاک کو عطا فرمائیں۔ ٹھیک ہے دنیا چاند پہ اتر کر خوشیاں منا رہی ہے، اور میرے آقا تو وہ ہیں کہ مکے کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اچھا صرف دو ٹکڑے نہیں ہوا، ہاں کسی بھی چیز کو توڑنا ٹھیک ہے یہ بھی ایک کام ہے، مگر اس کو دوبارہ ویسا ہی جوڑ دینا اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ۔ اور اس زمانے کے لوگوں نے کہا کہ حضور توڑ تو دیا، اب اس کو جوڑ کے بھی بتائیں، اور نبی پاک نے پھر اشارہ فرمایا تو وہ چاند جو ہے ایسا جڑتا ہے کہ آج بھی اس کی چاندنی جو ہے وہ راتوں کو رنگین کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چاند پر جانا اور ہے اور زمین پر کھڑے ہو کر چاند پر کنٹرول ہونا اور ہے۔ سبحان اللہ، چاند سے آگے کی جناب باتیں ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کاؤنٹر کرے، ٹھیک ہے چاند سے بھی تو آگے کی باتیں ہو رہی ہیں، سورج کے اس مدار کے اندر جانے کی بات ہو رہی ہے، سورج کے مدار پر پہنچنا اور ہے اور سورج کی رفتار کو روک دینا اور ہے۔ صرف روکنا نہیں بلکہ جناب رسول اللہ وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب مولا علی کی نماز جا رہی ہے، مقام صحبہ ہے اور دعا فرماتے ہیں تو وہ سورج جو غروب ہو چکا ہے، ارے دنیا نے آج تک یہی دیکھا ہے کہ مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے، مگر وہ کیسا دن تھا کہ مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد پھر عصر کا وقت ہوتا ہے، پھر سورج واپس پلٹتا ہے اور مولا علی نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی خوبصورت اشارے، اسی خوبصورت اتھارٹی کے بارے میں کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، فرماتے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، اور کیوں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو سبحان اللہ، میرے آقا کی شان وہ ہے کہ آج کی سائنس بھی، اچھا جناب بڑا سپر سونک ایئر کرافٹ آ گئے ہیں، اب تو جناب ہائپر لوپ کی بات ہو رہی ہے کہ جناب 1000-2000 کلومیٹر کی رفتار سے اب انڈر گراؤنڈ ایسی ٹرین چلنے والی ہے کہ جناب وہ گھنٹوں مہینوں کا راستہ گھنٹوں کے اندر طے ہو جائے گا اور بہت آرام سے وہ راستہ اور سفر ہوگا۔ اب بتائیے اتنا فاسٹ ٹریول ہے، تو نبی پاک کا وہ معجزہ جو معراج کی رات ہوا تھا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ساتوں آسمانوں ساتوں زمین کی سیر کر کے، اللہ اکبر، جنت اور جہنم کے طبقات کا ملاحظہ کر کے رب کی بارگاہ میں کئی بار حاضری دے کر، اور ہاں بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور جس بستر مبارک سے اٹھ کر جاتے ہیں بستر اب بھی گرم ہے، جس دروازہ مبارک کو کھول کر جاتے ہیں وہ کنڈی اب بھی ہل رہی ہے۔ اللہ اکبر، اٹ مینس ٹائم تو ہلا ہی نہیں تھا، وقت تو بڑھا ہی نہیں تھا، اور نبی پاک یہ صدیوں کا سفر کر کے واپس آ گئے۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو جناب عشق کی زبان میں تو جواب یہ ہے کہ کبھی گھڑی کا سیل نکال کر دیکھ لیں، سیل نکالیں گے نا تو وقت رک جائے گا، پھر لگائیں گے تو ٹک ٹک کر کے یہ گھڑی پھر چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو جواب یہ ہے جناب کہ میرے آقا تو کائنات کی جان ہے نا، ارے جان ہی چلی گئی تھی تو کائنات رک گئی تھی، نبی پاک واپس آئے تو وقت نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ اور یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم